اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم علیہ السلام کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 سے لے کر 67 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 58 سے لے کر کے 67 نمبر تک کی آیات۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سمیت قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتوں کی مذمت بیان کی، تو قوم نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایسا کام کروں گا کہ تم اس کی حقیقت کو تم سمجھ جاؤ گے۔ تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند لوگوں کے سامنے کہی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دل میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چند لوگوں کے سامنے یہ بات کہی۔ لوگوں نے تو یہ سن کر کے نظر انداز کر دیا۔ ایک دن آیا جشن کا دن، ہر قوم میں جشن منانے کا دستور رہا ہے ہر زمانے میں، تو سب لوگ جشن منانے کے لیے جانے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ جشن میں تم بھی شریک ہو، ہم لوگ جشن منانے جا رہے ہیں، کھیلیں گے کودیں گے، ناچ گانا کریں گے، عیش و آرام کریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے عذر کر دیا اور نہیں گئے۔ جب پوری قوم جشن منانے میں مصروف ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی، اور کلہاڑی لے کر کے جو بت خانہ تھا ان کا، اس کے اندر بے شمار بت پڑے ہوئے تھے، تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کی گردن اتاری، اس طریقے سے تمام بتوں کو توڑ کر کے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کا جو سب سے بڑا بت تھا، اس بت کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسی بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا
کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو لاچار اور مجبور کیا جائے گا، اور بتوں کی مجبوری اور عاجزی اور لاچاری کو ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ بڑے بت سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لمبا چوڑا بت تھا وہ، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، وہ بڑا ان کو بنا دیا گیا تھا، یعنی بتوں کا لیڈر تھا، وہ چودھری تھا۔ تو بعض مفسرین کی قول کے مطابق وہ لمبا چوڑا بت تھا، اور باقی سب چہرے چپاٹے ان کے گرو گھنٹال تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کو بنا لیا تھا بڑا بت۔ تو جب وہ لوگ جشن منا کر کے واپس آئے تو ان کا دستور یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے بتوں کے پاس آ کر کے وہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ جشن منا کر کے جب میرے ٹھیلے واپس آئے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ بت خانے میں جا کر کے جو ہمارے مصنوعی خدا ہیں ان خداؤں کے سامنے ہم سر جھکا دیں شکرانے کے طور پر۔ چنانچہ جب قوم آئی اور قوم نے یہ تماشا دیکھا کہ ہمارے سارے خدا تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، کسی کی گردن ٹوٹی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، صرف ایک بت جو سردار تھا وہ سردار بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی تھی اور وہ بالکل صحیح سالم تھا۔ اب یہ آپس میں لوگ ناراض ہونے لگے، غصے میں آ گئے۔ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اگر اس کو اس مذہب سے عقیدت ہے، چاہے وہ مذہب غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ اندھی عقیدت اس سے ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتا آدمی۔ تو کافروں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہمارے سارے خداؤں کو کسی نے توڑ پھوڑ کر کے تہس نہس کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تو آپس میں چہ مگویاں ہونے لگی کہ بھائی یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو جو چند آدمی تھے جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ بتوں کی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے کہا ارے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی تھی، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہو۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو بلا کر کے ان کو پوچھیں گے اور معلوم کریں گے کہ تم نے یہ کام کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور بلا کر کے پوچھا گیا۔ ان لوگوں نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، ایسی گستاخی تم نے کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہاں پر یہ جھوٹ بولنا نہیں، بہانہ بازی کرنا نہیں، بلکہ بتوں کی مجبوری کو، لاچاری کو ظاہر کرنا مقصد تھا کہ جن بتوں کو تم اپنا خدا مانتے ہو ان کے سارے چیلے چپاٹوں کو توڑ پھوڑ کر کے کسی نے رکھ دیا، اور وہ جو جس کو تم بڑا خدا سمجھتے ہو اگر اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی، سکت ہوتی، تو بڑا خدا اس آدمی کو روکتا، اس کے ہاتھوں کو پکڑتا، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا۔ کہ سارے خداؤں کو ان کے سامنے توڑ پھوڑ دیا گیا، ہاتھ پیر کندھے پندے سب توڑ کر کے تہس نہس کر دیا گیا، اور وہ بڑا خدا تمہارا دیکھ رہا ہے۔ مقصد تھا بتوں کی لاچاری اور مجبوری کو ظاہر کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا بڑے بت کی طرف کہ ان سے پوچھو اگر وہ بات کر سکتے ہو۔ قوم جو ہے شرمندہ ہو گئی اور آپس میں سوچنے لگی، زبان سے نہیں کہا بلکہ سب کے سر جھک گئے شرمندگی کی وجہ سے، اور آپس میں دل میں کیا کہنے لگے، کہہ رہے یہ تو ہم ہی لوگ جو ہے ظالم لوگ ہیں کہ ہم ان کو پوچھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے ان لوگوں نے پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بت نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ کوئی حرکت کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو بتوں کی مجبوری کو ظاہر کرنا، اور انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فن دیا ہے کہ موقع کی تلاش میں رہتے، وہ موقع نکالتے رہتے، اور موقع کی تلاش میں رہ کر کے جو چوٹ لگاتے اور اس پر جو دعوت و تبلیغ کا جو نشہ طاری ہوتا ہے، اس دعوت و تبلیغ کو موقع مناسب دیکھ کر کے وہ کام کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنے دنوں سے موقع کی تلاش میں تھے کہ ان لوگوں کو، ان قوم کے بدبختوں کو
بے وقوفوں کے سامنے بتوں کی مجبوری کو، لاچاری کو ظاہر کیا جائے۔ اور جب وہ وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر چوٹ ماری کہ جس خدا کو تم پوجتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی تصور ہے کہ یہ بت نہ تو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، تمہارے اوپر لعنت ہے، تمہارے اوپر تف ہے، افل لکم، تمہارے اوپر لعنت ہے کہ تم ایسے خدا کی پوجا کرتے ہو، ایسے خدا کی پرستش کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے سامنے ان کے چھوٹے موٹے چیلے چپاٹوں کو توڑ دیا گیا، اور ان چیلے چپاٹوں کو نقصان پہنچانے سے بھی تمہارا خدا روک نہیں سکا، تو تمہارے اوپر لعنت ہے، افسوس ہے، ہائے افسوس۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو لعنت مرامت بے حد و بے حساب کرنا شروع کر دیا، اور بتوں کی لاچاری کو، مجبوری کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہارے دماغ میں اتنا بھی نہیں گھسا کہ یہ جو ہے مجبور ہے، لاچار ہے، اور تمہارے بڑے خدا کے سامنے کسی نے آ کر کے ایسی بڑے خدا کے سامنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، اس کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اور تمہارا خدا یہ منہ دیکھتا رہا۔ اگر اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی، کوئی سکت ہوتی، اس کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی، تو یہ بڑا خدا روکتا ان کو، کسی عذاب کے اندر مبتلا کرتا، نقصان پہنچاتا۔ یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو تمہارے پر لعنت ہے، افسوس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر خوب لعنت مرامت کی۔ لیکن دیکھیے، جب آدمی کے دل کے اوپر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو حق بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اتنے دلائل اور اتنے شواہد کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، بتوں کی لاچاری کو ظاہر کیا، اور جو غلط خداؤں کو ماننے والے تھے ان کی لاچاری کو، مجبوری کو ظاہر کیا، تو بجائے وہ لوگ مان لیتے، کہہ رہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور حقیقت میں ان لوگوں نے اس کو دل میں مانا، ان لوگوں نے دل میں مانا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے، لیکن اپنے باپ داداؤں کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے باپ داداؤں کے ریت و رواج کو قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو قبول کرتے، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور آگ میں ڈالا بھی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔